کرتے ہیں اور غوث پاک سے بولتے ہیں جو کام تمہیں ابھی نہیں کرنا تھا اس کو تم نے کرنے کی کوشش کی ہے اور کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے. حضور غوث پاک بولتے نانا جان غصہ مت کرو. ارے آپ تو غصہ کیوں کرتے ہو؟ رحم کرنا یہی تو مدینے والے نانا کا طریقہ ہے. سہارا دینا یہی تو مدینے والے نانا کا طریقہ ہے. گردوں کو اٹھانا یہی تو مدینے والے نانا کا طریقہ ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا یہی تو مدینے والے نانا کا طریقہ ہے. ارے کسی کی دکھتی ہوئی آنکھوں کے آنسو کو پوچھ لینا یہی تو مدینے والے نانا کا طریقہ ہے. مگر عبداللہ سمئی ہے جلال کم نہیں ہوتا ہے. عصا کو لے کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. جو کام تمہیں کرنا نہیں تھا وہ کام تم نے کیوں کر دیا؟ جب لکڑی لے کر کے دوڑ رہے ہیں حضور غوث پاک نے دیکھا یہ بوڑھے نانا جان تو مانیں گے نہیں. آپ نے کہا اے ساتھیوں ٹھہرو. چنانچہ غوث پاک دوڑنا شروع کیے اور آپ کے نانا جان عصا کو لے کر کے لکڑی کو لے کر کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں. سامنے قبرستان پہنچا. جب قبرستان پہنچا تو غوث پاک بولتے ہیں اے قبر کے مردوں کب تک سوئے رہے گے؟ دیکھو میرا جان جاری کی عزت کو لے کر کے آ رہے ہیں. یہ منظر کو دیکھ کر کے سرکار غوث اعظم کی آواز پر ایک مردہ نہیں بلکہ 300 مردے کفن پہنے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. دوڑنا شروع کر دیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. وہ 300 مردے غوث پاک کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں. آپ کے نانا نے اپنے قدم کو روکا اور برجستہ بولنا شروع کر دیا اے شیخ عبد القادر بیٹے نواسے دیکھو میں نے آپ کو جان لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا مان بھی لیا تھا لیکن تھوڑا سا توقف کرو اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. حضور غوث پاک کہتے ہیں نانا جان مدینے والے نانا کا جو طریقہ رہا ہے وہ کام کرنے کی مجھے اجازت دے دو کیونکہ نانا نے مجھ کو نمونہ بنا کر کے امت کے اندر پیش فرمایا ہے. یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت ہے. آپ محسوس کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. آج ولیوں کی ولایت کا جب چرچا ہوتا ہے ایک جماعت یہ کہتی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھالے کھوکھلے ہیں. علماء بیکار میں ان کی گفتگو کیا کرتے ہیں ان کی شان کے بارے میں تذکرہ کیا کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں کسی ولی کا آستانہ ہے 2-4 مرتبہ کوئی انسان حاضری دے اور ان کی صحبت اور رفاقت کو حاصل کرنا شروع کرے اور یہ سوچے ان کے وسیلے سے دعا مانگنا شروع کرے. اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے شاید ان کی ولایت کے اندر کوئی کمی ہوگی یا ان کی صحبت کے اندر کوئی کمی ہوگی یا ان کی طاقت و کرامت کے اندر کوئی کمی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے. میرے غوث کے پورے ولایت کے چرچے عالم کے اندر شہر آفاق بنے ہوئے تھے. غوث پاک کی ولایت کا چرچا ہر جہاں جانی ہو رہا تھا لیکن کچھ لوگ غوث پاک کے حاصل تھے جو غوث پاک سے حسد کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے کہا یہ عبد القادر جیلانی ہیں جو بغداد کی سرزمین پر آ کر کے ٹھہر چکے ہیں ان کو ہم کیسے ولی مانے؟ ان کا بچپنا ہم نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہے ان کی جوانی ہم نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھی ہے ان کا کھانا پینا ہم نے دیکھا ہے. اتنے بڑے ولی تو ہو نہیں سکتے ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو ولی کہلوا رہے ہیں یا ان کے ماننے جاننے والے ولی کہتے ہیں تو کم سے کم ان کی ولایت کا امتحان لینا چاہیے. ان لوگوں نے 18 سالہ ایک نوجوان تیار کیا اور نوجوان کو تیار کرنے کے بعد نے کہا اے نوجوان تجھ کو ہم کفن کا کپڑا پہنائیں گے اور یہ چارپائی پہ لٹائیں گے اور تیرے جسم کے اوپر کفن کے کپڑے کو ڈالیں گے. شیخ عبد القادر کی جیلانی سے یہ کہیں گے اے عبد القادر بستی کے ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. اگر انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو ہم لوگ ان کے ذات سے ہنسی اور مذاق کریں گے. ایسے عبد القادر جیلانی آپ کہتے ہو ہم اللہ کے محبوب ولی ہیں لیکن آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے سونے والا زندہ ہے یا مردہ ہے. سرکار غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے قرآن کو بنایا ایک پوری تنظیم اور جماعت کے ساتھ ایک نوجوان کو چارپائی پر کفن پہنا کر کے لے کر کے پہنچے اور غوث اعظم کے مکان کے سامنے اس کی چارپائی کو رکھ دیا کرتے ہیں. آواز دی جاتی ہے حضور غوث اعظم بستی کے ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. اللہ والا جو ہوتا ہے آنکھوں کو کھولتا ہے تو دیوار کو دیکھا کرتا ہے اور آنکھوں کو بند کرتا ہے تو ذات پروردگار کو دیکھا کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی آنکھ کو
بند کی ہے تو بند کرتے ہی دیکھتے ہیں چارپائی پر سونے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. آپ کو رحم آ گیا, آپ بولتے لے جاؤ کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا لینا, لیکن وہ لوگ کہتے نہیں حضور بستی کا نوجوان ہے, آپ کی ولایت کا چرچا ہے, آپ اللہ والے ہیں, آپ پیرانے پیر ہیں, آپ غوث اعظم دستگیر ہیں, آپ کی شان بڑی بلند و بالا ہے, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو گے تو قبر کے اندر اس کو ہر سانس راحت ہی راحت ملے گی, اطمینان ہی اطمینان ملے گا. غوث اعظم ان سب کی نیت سے آگاہ ہو ہی چکے تھے. آپ بولتے بحث مت کرو, کسی اور سے نماز جنازہ پڑھوا لو, لیکن وہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو سرکار غوث اعظم حجرے سے باہر آئے, آپ بولتے اس میت کا ولی کون ہے؟ 70 سال کا ایک بوڑھا انسان ضعیف انسان آگے بڑھا اور اس نے کہا حضور میں اس میت کا ولی ہوں, یہ میرا جوان بیٹا اس کی موت ہو گئی ہے. وہ سے پاک بولتے سچ بول کیا تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ وہ سوچتا ہے میرا بیٹا تو زندہ ہے, ان کے جنازے کی نماز پڑھانے سے کیا ہو سکتا ہے. ہاں اس نے دبے لہجے میں بولا ہاں حضور پڑھا دیجیے. وہ سے پاک بولتے اچھا ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو تو صفے درست کر لو. سب نے صفوں کو درست کر لی. ادھر ان لوگوں نے نوجوان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب عبد القادر کہیں گے اللہ اکبر تو تم کفن پہنے کھڑے ہو جانا. ہم لوگ ان کے ذات کی ہنسی اور مذاق کریں گے, لیکن اللہ والا جو ہوا کرتا ہے وہ زندگی کے ہر حال کو جانتا ہے, صبح کو بھی جانتا ہے, شام کو بھی جانتا ہے, رات کو بھی جانتا ہے, اور دن کے ہر ماحولات کو جانا کرتا ہے. وہ سے پاک کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر. پیچھے کے نمازی جو جنازے میں شامل تھے سب لوگ سوچتے نوجوان کیوں نہیں اٹھ رہا ہے. دوسری تکبیر ہو گئی نوجوان نہیں اٹھ رہا ہے, تیسری تکبیر ہو گئی نوجوان نہیں اٹھ رہا ہے, چوتھی تکبیر ہو گئی نوجوان نہ اٹھا, یہاں تک کہ سلام بھی پھیر دیا گیا. اب سب لوگ حیران پریشان کہ آخر کیا معاملہ, نوجوان ابھی تک اٹھا نہیں. بوڑھا باپ آگے بڑھا اور اپنے مرے ہوئے یعنی اپنے بیٹے کے کفن کے کپڑے کو چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھتا کہ وہی بیٹا جو چند لمحے پہلے زندہ تھا اب وہ مر چکا ہے. اس کی آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے, کان کی سنوائی بھی ختم ہو گئی ہے, جسم کی جان بھی ختم ہو چکی ہے, مکمل سارا وجود ختم ہو چکا ہے. وہ سے پاک کے پائے اقدس کو پکڑا اور کہا حضور میں نے بڑی گستاخی کی ہے, ان لوگوں سے بہکاوے میں آ گیا تھا, ان لوگوں نے دھوکہ دیا مجھ کو اور کہا کہ غوث پاک کی ولایت کا چرچا کرو تو میرے غوث بولتے نا نام. ارے میری ولایت کیا, اللہ کے کسی ادنا ولی کی ولایت کیا, امتحان مت لینا کیونکہ اللہ والا جب ٹھوکر لگاتا ہے تو مردے کو زندگی دے دیا کرتا ہے. اور سوچو تیرے بیٹے کی ہم نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے, اب قیامت سے پہلے کبھی یہ دوبارہ ہو نہیں سکتا, زندہ نہیں ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سبحان. ایسے ہی جب کسی بزرگ کے آستانے پر حاضری دیا جائے اور دعا قبول نہ ہو تو یہ مت سوچنا کہ ولی کی ولایت میں کوئی کمی ہے, بلکہ یہ سوچ لینا کہ ہمارے انداز اخلاص میں کوئی کمی ہے, ہمارے معاملے کے اندر کوئی کمی ہے, ہمارے نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہے. اولیاء اللہ جب چاہتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں, جس انداز سے چاہتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, خواجہ کے آستانے کو دیکھو, غریب نماز کے مزار اطہر کو دیکھو, آج ان کے بارگاہ اقدس میں صبح و شام مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہا کرتی ہے. اپنا بھی آ رہا ہے, آلہ بھی آ رہا ہے, چھوٹا بھی آ رہا ہے, بڑا بھی آ رہا ہے, منتری بھی آ رہا ہے, سنتری بھی آ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے, جھولیوں کو بھرتا ہوا جا رہا ہے. اے خواجہ آپ کے مزار کے اندر اتنا خزانہ کہاں ہے جو اس 800 سال سے لوگوں کو دے رہے ہو؟ تو میرے خواجہ بولتے ہیں ارے میں خزینہ نہیں دیکھتا ہوں, میں تو پیارا مدینہ دیکھتا ہوں. مدینے والے آقا دیکھتے رہتے ہیں اور میں مدینے والے آقا کے خزینے کو بانٹتا ہوا جا رہا ہوں. تبھی تو سچا دیوانہ کہتا ہے کون کہتا ہے عاشق کو, بولیے کون کہتا ہے عاشق کو خزینے کی ضرورت ہے. غلام مصطفیٰ کو بس, غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے. غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت کافی دنوں سے تقریروں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی آنے کے بعد میں کچھ حالات ایسے تھے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں تو 2-3 شعر اور میں پڑھ دوں گا. اچھا لگ رہا ہے؟ شروع میں کسی دور میں نے پڑھا تھا تو لوگ ہنستے تھے, ہنسنا چاہیے
کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایک بندے مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. خوشی سے مسکرانا چاہیے کیونکہ وہ مسکراہٹ خدا کو قبول ہو گئی تو انداز بن گیا. تو کہتا ہے عاشق کو خزینے کی ضرورت ہے غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے. گل گل تم مہکتے ہو مہکتے ہی رہو ہر دم ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے. یہ غوث پاک اللہ کے بارگاہ کے نبی کے دیوانے اور سچے نمونہ ہیں. ان کی شان رفعت کو دیکھنا ہے اور آگے دیکھو یہی غوث پاک بڑا قیمتی لباس سے بےتن فرمایا کرتے تھے لیکن نمونہ جو ہوتا ہے اپنا عکس اپنے بعد والے کے اوپر چھوڑ دیا کرتا ہے اور اس کے فیض و برکات سے بعد والا مالا مال ہوا کرتا ہے. سرکار غوث اعظم جب قیمتی کپڑا پہنتے تھے تو زمانہ آپ کے قیمتی کپڑے کو دیکھ کر کے رشک کیا کرتا تھا اور حاکم وقت تو حسد سے چکنا چور ہو کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی اتنے قیمتی کپڑے قیمتی لباس کہاں سے لاتے ہو؟ تو میرے غوث بولتے ہیں نادان دیتا میرا خدا ہے پہناتے میرے مصطفیٰ ہے دینے والا خدا جب دے رہا ہے پہنانے والے مصطفیٰ جب مجھ کو پہنا رہے ہیں تو تجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. لیکن حاکم سوچتا ہے ان کے پاس کوئی ظاہری دولت نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے کوئی سرمایہ نہیں ہے اتنا خزانہ کہاں سے آتا ہے؟ تو غوث پاک یہی بولتے ہیں میرے نامہ عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں بولتے ہیں یہ خزانہ یہ مال میں اپنے لیے نہیں استعمال کرتا ہوں بلکہ میں غریبوں کے لیے پہنا کرتا ہوں غریبوں کو دے دیا کرتا ہوں. چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس کو پہن کر کے چل رہے ہیں. آپ کے جسم اطہر کے اوپر ایک قیمتی چادر ہے اور اس چادر کو اوڑھ کر کے جا رہے تھے. سرکار غوث اعظم کی قیمتی چادر کو ایک خطا کار انسان نے دیکھا نمونے کی چادر تھی اور اس نمونے والی چادر کو پکڑا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک جملہ نکلنا ہے اے مولا اس نے تیرے بندے عبد القادر کی چادر کو پکڑی ہے اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. اتنا کہنا ہوتا ہے. وہ چور جو چوری کی نیت سے آیا سامنے آیا اور توبہ کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا حضور مجھ کو اپنے نانا کے غلاموں میں شامل فرما لو. آپ بولتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولتا حضور میں رہبری کی نیت سے آیا تھا مگر آپ کی توجہ نے مجھے رہبری عطا فرما دی ہے مجھے سرداری عطا فرما دی ہے. یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قیمتی کپڑے کو اتارتے تھے ہر دن آپ کا مسئلہ یہ رہا کرتا تھا کہ ہر دن آپ قیمتی کپڑے کو بدلا کرتے تھے. جو کپڑا ایک مرتبہ پہنتے تھے سرکار غوث اعظم اس کو دوسری مرتبہ استعمال نہیں فرماتے تھے بلکہ کسی غریب انسان کو دے دیا کرتے تھے. آپ کا نورانی کپڑا جب کوئی انسان پہنتا تھا تو ادنا ہوتا تو اعلیٰ ہو جایا کرتا تھا اور جو بھی پہنتا تھا وہ اللہ کا محبوب وہی بن جایا کرتا تھا. یہ نمونہ ہے لیکن نمونے نے اپنے عکس کو اور اپنے فیضان کو اپنے بعد والے کے لیے عطا کر دیا ہے. جب غوث پاک کی طاقت و قوت ہے تو رسول پاک کی طاقت و قوت کیسی ہوگی ان کی شان رفعت کیسی ہوگی. میرے غوث سب لوگوں کی خواہشوں کو بجھاتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کی پیاس کو کیسے بجھائیں گے؟ شاعر کہتا ہے روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے جام کوثر رحمت عالم پلاتے جائیں گے. جن کے دل میں جل رہی ہے عشق احمد کی شمع نار دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے نار دوزخ سے اسے آقا بچاتے جائیں گے. اور جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو حال کیا ہوگا؟ نبی پاک آگے آگے ہیں اور دوسرے نبی اور دوسرے رسول مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہیں. ابو بکر ان کے پیچھے عمر ان کے پیچھے شہداء صالحین ان کے پیچھے سارے لوگ چل رہے ہیں. نیکوکار کی جماعت چل رہی ہے اور گنہگار بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن جب یہ سچوں کے ساتھ چلیں گے تو کیا ہوگا کہ جب سے رات حشر سے گزریں گے آقا کے غلام حضرت جبریل پر اپنا بچھاتے جائیں گے حضرت جبریل پر
پر اپنا بچھاتے جائیں گے، روز محشر پیاس امت کی بجھاتے جائیں گے۔ آقا کی شان کیا ہے، آقا کی بات کیا ہے، آقا کی رفعت کیا ہے؟ یہ تو آقا کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم جو اللہ کے محبوب بندے مصطفیٰ کی امتی میں نمونہ ہے، ان کی بارگاہ عظمت میں ایک آپ کا چاہنے والا پہنچا اور اس نے کہا حضور آج آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ غوث پاک نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اس نے عراق کے بے شمار علماء کو بلا لیا، سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھ چکے ہیں، ہر کوئی بیٹھ چکا ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے ہاتھ کو دھلایا جا رہا ہے۔ آخر میں غوث پاک کا ہاتھ دھلایا گیا تو ایک لوٹا پانی ہاتھ دھلانے والا لے کر کے آیا، غوث پاک ہاتھ کو دھل رہے ہیں، دوسرا لوٹا پانی لایا، غوث پاک ہاتھ کو دھل رہے ہیں، تیسرا لوٹا پانی لایا، غوث پاک ہاتھ کو دھل رہے ہیں، چوتھا لوٹا پانی لایا، غوث پاک ہاتھ کو دھل رہے ہیں، جہاں تک کہ پانچویں لوٹے پانی سے میرے غوث نے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو حضور غوث اعظم کا ہاتھ دھلانے والا آخر میں پھر پہنچا اور آپ کے ہاتھ کو دھلا رہا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آخر میں بہت تھوڑے پانی سے اس نے غوث پاک کے ہاتھ کو دھلایا۔ سرکار غوث اعظم سے وہ پوچھنا حضور آپ نے کھانا کھانے سے پہلے 5 لوٹا پانی یعنی تقریباً 1 بالٹی پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور غوث اعظم بولتے ہیں اے لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچنے والا، جب تو لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرا نام جہنمیوں میں درج ہے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو دھلنا بند نہ کیا، جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو دھلنا بند نہ کیا، جب تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو دھلنا بند نہ کیا، جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں اپنے ہاتھ کو دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ 5ویں مرتبہ میں اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، اللہ کے بارگاہ سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو قادر کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے سچے شیدائی فدائی اور امت کے نمونہ ہیں، اور یہ نمونہ ایسے نمونہ کہ جس کو چاہیں جنت میں پہنچا دیں اور جس کو چاہے جنت میں جانے سے روک دیں۔ بہت شان اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی، آپ ان سے محبت کیجیے، اللہ والوں سے محبت کیجیے، دنیا کے فتنے فساد سے دور رہیے اور دنیا کے لوگوں کو کہہ دو کہ کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، کیا بگاڑیں گے ستم کر کے زمانے والے، میرے آقا ہے جب سینے سے لگانے والے، میرے آقا ہے جب ہم کو بچانے والے، ارے ہر طرف نور کی برسات نظر آتی ہے، ہر طرف نور کی برسات نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ہے آنے والے۔ اللہ کے نبی کے سچے دیوانے بن کر، نبی پاک کے سچے مستانے بن کر، نبی پاک کے سچے فرزانے بن کر ہم لوگوں کو سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے، سچوں کے ساتھ اٹھنا چاہیے، سچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سچوں کی محبت اور رفاقت کو ادا کرنی چاہیے۔ وہ اور لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی برابری کا دعویٰ نہ کر کے نبی پاک کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنی مسلمان کہتا ہے ناجان جب اللہ کے نبی کے غلاموں کا کوئی جواب نہیں ہے تو رسولوں کا امام کا جواب کہاں سے مل سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، لیکن آپ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک بھانجا جب ماموں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ایک بھتیجا چچے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ایک بھائی بھائی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ایک بیٹا باپ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ایک بیٹی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، ساس بہو کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، تو امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں، امتیوں
औरतों के जिस्म से पसीना निकलता है तो बदबू होता है, और नबी के जिस्म से पसीना निकलता है तो खुशबू होता है। जब पसीना पसीना बराबर नहीं है तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? दुनिया के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन आशिक़ मुस्तफा कल भी ये कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप मुख्तार ज़मन, आप मुख्तार ज़मन शाहे गुमन सरवरदी, आपका कोई नहीं, आपका कोई नहीं। नबी पाक की तरह कोई है? जब कोई नहीं तो मोहब्बत से बोल लो सब मिलकर। देखो जहाँ नबी की महफिल होती है मुस्तफा उस महफिल को देखते हैं, और जब मोहब्बत प्यार ज्यादा हो जाए तो आका उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। अब कशिश कितनी अच्छी बना लो कि आका तशरीफ लाएं, और जब मेरे आका आएंगे तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इत्तेफाक रखो कि मुस्तफा आ रहे हैं। इसी वजह से कहा है कि हर तरफ बारिश अनवार नजर आती है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार आ रही है। तो ये फिक्र बनाइए, और ये महफिल मोहब्बत तो उस अंदाज से नहीं सज पाई जिस अंदाज की होनी चाहिए, क्योंकि महफिल जितने अच्छे पैमाने पर सजाई जाए कम है। नबी की महफिल है, गौसे पाक की महफिल है, लेकिन दीवाने की मोहब्बत जब होती है तो किसी भी तरह महफिल सजाई जाए अल्लाह के रसूल करम फरमाते हैं। और हाल ये होता है कि दीवाना ये कहता या रसूल अल्लाह आकर देख लो, ए मेरे आका हमने महफिल आपकी सजाई है और आपकी मोहब्बत में बेशुमार लोगों की अंजुमन सजाई है, सबको बुलाया है। तो दीवाना कहता या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर देख लो। तो मुस्तफा की तरह कोई नहीं। और क्योंकि मेरे आका ऐसे हैं कि उंगली का इशारा फरमाते हैं तो चांद दो हिस्सों में हो जाता है, सूरज पलट करके वक्त असर पर ठहर जाता है, उंगली के भाइयों से पंजों से पानी के चश्मे बह निकलते हैं, जमीन पर मुस्तफा चलते हैं तो जमीन की मिट्टी आपके पाए अक़दस को अपने सीने में जज्ब न कर सके, लेकिन पत्थरों के ऊपर पत्थर मेरे आका पैर रखें तो पत्थर नबी पाक की मोहब्बत में पिघल जाए, और अपने सीने के अंदर नबी पाक के कफे पाकी नक्श बन करके दुनिया वालों को बता दे कि हमने भी अपने सीने के अंदर नबी पाक की मोहब्बत के चिराग को जलाया है, और हर चलने वालों को बताया है कि दुनिया के लोगों तुम नबी की तरह नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कदमों का निशान छोटी सी मिट्टी भी अपने सीने के अंदर ले लिया करती है, मगर मुस्तफा ऐसे हैं कि नर्म नाजुक उनके पाए अक़दस के निशान को न ले सके, जमीन न ले सके, लेकिन सख्त पत्थर जब आता है तो उनके पाए अक़दस के निशान को अपने सीने के अंदर उतार लिया करता है। गोया कि वो कहना यह चाहता है कि मुस्तफा किसी की तरह नहीं है, मुस्तफा ऐसे हैं जिनकी तरह कभी कोई बन नहीं सकता है, न बन सकता है। एक खुदा ने उनको एक बनाया है, और एक मुस्तफा है जो कायनात के अंदर एक बन करके आए हैं। शायर कहता है अब मुख्तार ज़मन शाहे गुमम सरवरदी, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। उसने यूसुफ में शायद पैदादारी आके खूबा हमदा रंदु तु तन्हादारी, चुम कर कदम नबी बोले ये जिब्रील अमीन, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। नबी पाक कैसे थे? जब नबी पाक के चेहरे के जमाल का चर्चा होना शुरू हुआ तो लोग इधर उधर तलाशना शुरू किए। किसी ने कहा चांद की तरह, किसी ने कहा सूरज की तरह, किसी ने कहा लंदन की खूबसूरत शाहराहों की तरह, किसी ने कहा अमेरिका के फिजाओं में नबी पाक के जमालो कमाल की झलक मिल सकती है। कोई ताजमहल को देख करके खुशियों में झूमने लगा, लेकिन एक अल्लाह के नबी का सच्चा दीवाना इलाहाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर के बोला, अरे नादानो इधर उधर मत जाओ, नबी पाक के जमाल को देखना है तो कहीं और नहीं शायर बोलना है। क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, अरे आका को मेरे ढूंढो कुरान के तारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के तारों में। सिदरा
کے مکی بولے جبریل امی بولے تم سانحتی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. آقا مصطفیٰ لاجواب ہیں، ان کے دیوانی غوث پاک بھی لاجواب ہیں، ہند کے راجا تاریخ خواجہ بھی لاجواب ہیں، اور ہم سب ان سے محبت کرنے والے بھی لاجواب ہیں. آپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بنا ہوا غازی باب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.